السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ایک نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ کرم ایجنسی کے حالات آئے روز آپ دیکھتے ہیں اور وہاں ہونے والے دلخراش واقعات بھی آپ سنتے ہیں، اور کچھ عرصے سے میں بھی سنتا رہا اور اس امید میں خاموش رہا کہ آج یا کل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ مسئلہ جوں کا توں ہے بلکہ مزید بڑھ رہا ہے اور پورے ملک میں پھیل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ حکومت وقت کے سامنے اپنی چند گزارشات ضرور رکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ طوطی کی آواز کوئی سن لے اور مسئلہ حل کی طرف چلا جائے۔ لیکن پروگرام کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ کرم کا قضیہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اس پر بات ہو چکی ہے اور سب لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے کہ یہ قضیہ ہے کیا۔ اب تو میں سمجھتا ہوں ہمیں صرف اس پر بات کرنی چاہیے، ہمیں اس پر ڈسکس کرنی ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ حکومت کہیے کہ وہاں جہاں آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو ختم کرنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس پر پانی ڈالنے کے لیے اقدامات کرے۔ اور حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ میری دانش کے مطابق اگر حکومت پاکستان بھر کی تمام مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لے اور ان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ کرم ایجنسی میں جا کر دونوں متحارب گروہوں کے درمیان ابتدائی طور پر جنگ بندی کروائیں، تمام دینی جماعتیں، ان کے قائدین جن کا وہاں اثر رسوخ ہے، ظاہر ہے اہل سنت کے لوگ ہیں، اہل تشیع کے لوگ ہیں، تو یہ سارے لوگ وہاں جائیں اور تمام اہل سنت میں بھی جتنے مسالک کے لوگ ہیں سب کو بھیجا جائے، سب کے قائدین، سب کا کچھ نہ کچھ وہاں اثر رسوخ ہوگا، سب کو وہاں بھیجا جائے اور وہاں اہل سنت کے لوگ اپنے لوگوں کو اور اہل تشیع کے لوگ اپنے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سب سے پہلے جنگ بندی کریں۔ جب یہ جنگ بندی ہو جائے تو اس سے پہلے سب کو یہ اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اپنا اسلحہ جمع کروائیں، حکومت کے پاس ان کا اسلحہ جمع ہو جائے۔ اسی طرح جو روڈ اور راستے بند ہیں ان راستوں کو کلیئر کروایا جائے، کھلوایا جائے۔ اور جب یہ ساری صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے بعد حکومت اور یہ قائدین یہ کوشش کریں کہ کرم کے حالات جو ہر آئے روز چھوٹے سے واقعے سے، ایک چنگاری سے ایک بڑی آگ بن کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور بڑے طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے جہاں سینکڑوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو ان لوگوں کے درمیان کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں تاکہ یہ امن و سلامتی کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ وہاں رہ سکیں۔ دیکھیں، ہم دیگر ممالک میں جب جاتے ہیں تو وہاں تمام مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وہاں جانے سے پہلے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے برداشت کے ساتھ رہنا ہے اور سکون کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا ہمیں پھر یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عدم برداشت کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جیل ہوگی۔ لیکن پاکستان میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے سپورٹ ہے، ہمارے پیچھے فلاں ملک ہے، ہمارے پیچھے فلاں قوت ہے، ہمارے پیچھے فلاں جماعت ہے، ہم یہ کریں گے بھی، اور اگر ہمیں کوئی گرفتار کرے گا تو پھر وہ مظاہرے کریں گے، وہ حکومت پر پریشر ڈالیں گے اور حکومت ہمیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو، ان ایلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جنگ بندی کے بعد، اسلحہ جمع ہونے کے بعد، راستوں کے کلیئر ہونے کے بعد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت دونوں فریقین کو اس بات پر تیار کرے اور دونوں پر یہ پابندی لگائے کہ آپ نے رواداری کے ساتھ اور امن و سلامتی کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا یہاں گزر اوقات مشکل ہے تو اس کو اس علاقے سے دوسرے علاقے کو منتقل کر دیا جائے، دوسرے علاقے میں اس کو بھیج دیا جائے۔ لیکن ظاہر عموماً لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے علاقے میں امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ان کا نہیں ہوتا، وہ کسی کے ساتھ مذہبی اختلاف کے باوجود بھی وہ رواداری سے رہ سکتے ہیں۔ تو ان کو اپنے علاقے میں چھوڑا جائے اور دیکھا جائے کہ جو لوگ یہ آگ بھڑکانے میں بنیادی جن کا کردار ہے تو ان کو نہ صرف سزا دی جائے بلکہ ان کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔
اگر حکومت یہ اقدام کرے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اقدام پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے قائدین کے بغیر ناممکن ہے۔ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں، تمام مذاہب کے لوگ اور ان کے قائدین کو حکومت آمادہ کرے اور ان سے باقاعدہ درخواست کرے اور ان کو لے کر کرم ایجنسی میں جائے اور وہاں یہ جنگ بندی کروائے، اور متحارب گروپوں کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ اسلحہ بھی جمع کرے، اور اس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے اور باقاعدہ ایک معاہدہ ہو، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو یہ قائدین جا کر اس کے خلاف جو ہے حکومت کو بتائیں کہ یہ دونوں فریقوں میں سے اس فریق نے چونکہ معاہدہ توڑا ہے لہذا اس کو سزا دی جائے۔ وہاں کوئی بھی کسی کی ہم نوائی نہ کرے، کوئی بھی کسی کی ساتھ نہ دے، بلکہ جو بھی کرم کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے اس کے خلاف سخت اقدام کیا جائے۔ اگر یہ اقدام کیا جائے گا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کرم میں امن و سلامتی آ جائے گی۔ تو میری ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں کو، ان کی قیادت کو حکومت اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کرم ایجنسی میں جائے اور وہاں کے یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کی مدد کرے۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اب یہ مسئلہ حل کرنا آسان نہیں ہوگا، اور اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں امن کے لیے اچھا ہے اور ملکی سلامتی کے لیے اچھا ہے۔ لہٰذا تشدد کے بجائے اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے کہ یہ قائدین جا کر وہاں لوگوں کو امن کا درس دیں اور ان پر آمادہ کریں کہ وہ اس جنگ و جدال سے باز آ جائیں اور آپس میں رواداری کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔